محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا سب کہہ دیجئے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین حمد و ثنا کے بعد تمام کی تمام تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے درود لامحدود نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات روح کائنات اصل کائنات باعث تخلیق کائنات مختار شجیہات شب اسرا کی دلہا سیاہ لامکان حامی بے کساں والی دو جہاں ختم الرسل امام الکل بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارے حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ صالحہ نیرہ منورہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے بابا جان حضرات حسنین کریمین کے نانا جان حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی پاک مبرہ منزہ سہنی اور منموہنی ذات والا صفات پہ لا تعداد بے شمار انگنت ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت زیوکار سامعین کرام عزیز دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم آج کا میرا ٹاپک سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم
ان کی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے وفاداریاں۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اس موضوع کے تحت حق سچ بیان کرنے کی، آپ احباب کو سن سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج 19 ذی الحجہ شریف ہے۔ کل کا جو دن گزر کے گیا ہے 18 ذی الحجہ شریف کا دن تھا۔ 18 ذی الحجہ شریف یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن 2 وقوعات ہوئے ہیں، 2 امر وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ ایک کا مرکز و محور اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، ایک کا مرکز و محور اصحاب رسول ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سادہ بندہ ہے وہ کس طرح اس دن کو اپریشیٹ کر سکے گا اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے گا۔ کل کا دن تھا، آپ انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا آن کیجئے، ایک لفظ بڑے تکرار سے بولا جا رہا تھا۔ وہ لفظ کیا ہے؟ عید غدیر۔ کون سا لفظ؟ بولیے ذرا۔ عید غدیر۔ او بابی اورے آ جا، اتھے کہاں جا، اتھے کہاں جا۔ عید غدیر۔ اب یہ عید غدیر کی اصل حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کو شارٹلی بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے چند ایسے لوگ تھے جن کا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے اختلاف کہہ لیں یا اس کو مخالفت کہہ لیجئے۔ دیکھیں آپ کی زندگی میں بھی بڑے سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے پیار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ سے پیار نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کے اچھے عمل پر خوش ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کے اچھے عمل سے خوش ہونے کی بجائے حسد کرتے ہیں۔ یہ ہر شخص کی زندگی میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ علی تو تھرمامیٹر ہے۔ یہ میں آسان سے لیز کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ علی سے مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ دوسرا فرمایا علی سے منافق محبت نہیں رکھ سکتا۔ مومن کی پہچان محبت علی ہے، منافق کی پہچان عداوت علی ہے۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اتھینٹک دلیل ریفرنس دے دیا کہ علی کی محبت کے بغیر چارہ نہیں ہے، علی کی عداوت جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اب کچھ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات پر کیا اعتراض، آپ کی ذات کے بارے میں کی چمگوئیاں، آپ کی ذات والا صفات کے بارے میں کی بد کلامی، زبان کھولی بولی، عجیب کلام کیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 ذی الحجہ شریف کا دن تھا، میرے آقا مقام غدیر، یہ عرب شریف کا ایک مقام تھا، وہاں پر میرے آقا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہا اے اصحاب
رسول، اے میرے غلاموں، اے مومنین، کیا میں نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا حقدار نہیں ہوں؟ سارے صحابہ کرام نے، حضرت جناب ابو بکر بھی وہاں موجود تھے، حضرت عمر فاروق بھی وہاں موجود تھے، حضرت عثمان غنی بھی، طلحہ و زبیر، بلال حبشی، عشرہ مبشرہ، بدری، احدی، خندقی، سارے صحابہ موجود تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ سب نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تو پھر میرے مولا پاک نے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو مولا علی کا پکڑا اور فضا میں بلند کر کے فرمایا سن لو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، من کنتو مولا ہو فعلی مولا۔ یہ صفائی دینے والی ذات کون ہے؟ دیکھو پنڈے کو گل ہو جاوے تے بندہ ایماندار ہوئے، سارا پنڈ آندا یار یہ بندہ انج دا کام نہیں کر سکتا، میں نہیں دے بارے انج دی سوچ بھی نہیں سکتے سی، تسی بیوقوف تے نہیں دے بارے انج دی گل پہ کر دیو۔ تے جس لے کیتی نا مولا علی پاک دے بارے گل لوکاں نے، تے میرے آقا صفائی دیتی، تے میرے آقا دی زبان ہے حضور آپ تے بول دے ہی نہیں، حضور تے ادو بول دے جدو وحی الہی دا نزول ہو جاندے۔ اچھا یہ دن تھا یوم غدیر، کیا تھا؟ یوم غدیر۔ لیکن کچھ لوگوں سے مراد، یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں، جو نسبتوں کے گستاخ ہیں، نسبتوں کے گستاخ کے بارے میں اعلان سماعت فرما لیجئے۔ مطلب میں کسی مسلک دا نام لواں گا، تسی کہو گے قاری صاحب نے انہاں نو غلط کہہ دیتا، علامہ صاحب نے انہاں نو غلط کہہ دیتا۔ میں کسی بھی مسلک دا اج تو بعد میں نام نہیں لاں گا، صرف تانوں دساں گا کہ ساڈی اسلامک سٹیٹ دا کانسیپٹ کی ہے۔ اگر کوئی بندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی بھی نسبت دا گستاخ ہے، اون دے تے حکومتی آرڈیننس جاری ہے، 95 سیم دا قانون لاگو ہوئے دیتے، او گستاخ ہے، او حضور دی کسی نسبت دا بھی گستاخ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دا ہوئے، حضور دی اہل بیت دا ہوئے، حضور دی ازواج دا ہوئے، حضور دے منہ مبارک چو نکلے کسی قول دا ہوئے، حضور دی کسی حدیث دا گستاخ ہوئے، اون دے تے 95 سی دا قانون لگ دے۔ اس واسطے میں تو انہوں عرض کرنا چاہنا 18 ذی الحجہ شریف نو کچھ گستاخ اس لفظ نو آندے نے عید غدیر، کی لفظ دیں دے نے؟ بولو ذرا یہ چیزاں تو انہوں دسنا ضروری ہے۔ کنک دا سارے نو پتا ریٹ کن ہے، چولہاں دا سارے نو پتا ریٹ کن ہے، لیکن دین دا بھی پتا لگو کہ دین کس پار سانو لبے ہے، دین کیڑیاں وقتاں نال سانو ملے ہے، کیڑیاں آزمائشاں چو گزرن تو بعد سانو دین مہیا ہویا ہے۔ ہن عید غدیر کہن والے آندے نے جی تسی کیوں نہیں کہندے؟ تو انہوں کی تکلیف ہے، تو انہوں مولا علی نال پیار نہیں؟ میں کہ یار جی تو پیار دی گل کرنا ہے نا، تے پھر میں تینوں اے دساں 18 نو عید غدیر تے ہوئیے، اے تینوں یاد ہے، لیکن اے نہیں پتا 18 ذی الحجہ نو جدوں ظالمہ نے سیدنا عثمان غنی دے گھر دا محاصرہ کیتا نا، تے مولا علی پاک نے اپنے حسن پتر نو بھی تلوار دیتی، اپنے حسین پتر نو بھی تلوار دیتی، فرمایا جاؤ عثمان دے بوئے تے کھڑے ہو، کوئی ظالم نو اندر نہ جان دے آجے۔ سمجھ آئی تے کہہ دے سبحان اللہ۔ میں کہا اسی حیدری ہیں، ٹنا ٹن حیدری ہیں، اسی حسینی ہیں، ٹنا ٹن حسینی ہیں۔ ان جو تاڑا ذوق ہوئے تو میں تو انہوں 3 نکتے دینا چاہنا، انجنی ایڈی مٹھی سبحان اللہ، گاج باز کیا کو سبحان اللہ۔ پہلا حیدری کنوں کہندے نے؟ بولو حیدری، حیدری، what is حیدری؟ اب سنیں حیدری کسے کہتے ہیں؟ نہ علی نے بوٹی پیتی تے نہ گل وچ ونگاں پائیاں، جھوٹی تومت لائی ایویں اس جھوٹی قوم ملنگا۔ مولا علی کے نام کو صرف شراب پر استعمال کرنے والا پیر ہو سکتا، مولا علی کے نام کو غیر شرعی حرکات پر استعمال کرنے والا پیر ہو سکتا، ایسا مرید راہ ہدایت پر ہو سکتا۔ ہم ایسے پیر سے بھی بیزار ہیں، ہم ایسے مرید سے بھی بیزار ہیں۔ اب سنیے مولائی کون ہے؟ حیدری
کون ہے؟ حضرات محترم عید غدیر، یوم غدیر کا میں نے آپ کو شارٹلی بتا دیا کہ یوم غدیر ہے کیا۔ حضرت اصل میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی صفائی تھی۔ اب آئیے دوسرا آئینہ دار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ بڑے معزز لوگ ہیں، اب بڑے بڑے پنچایت کے فیصلے کرنے والے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ بات آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں، دل کرے تو قبول کر لیجئے گا، دل کرے تو فیصلہ کر لیجئے گا، لیکن بات آپ کو حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں، حیدری کسے کہا جاتا ہے؟ ارے 18 ذی الحجہ ہو، ظالم عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیں، ارے مولا علی اپنے بیٹوں کو تلوار دے کر کہیں ارے عثمان کے گھر پر کوئی حملہ نہ کرے۔ میں نے کہا جو عثمان کے گھر کا دفاع کرے اسے مولا علی کہتے ہیں، جو عثمان کے حیا کا دفاع کرے اسے حیدری کہتے ہیں۔ ہاں، جو مولا علی پاک کو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہمارا پیغام ہے، اگر مانتے ہیں تو یہ بات بھی مانیے۔ یہ بات میرے سامنے ہے، یہ کتاب ہے تاریخ الخلفاء، لکھنے والے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ کتاب اللہ کے فضل سے اتھینٹک کتاب ہے، حوالہ بھی تو وکھا رہے ہیں، اللہ دے فضل نال وکھا رہے ہیں، کوئی میری ذاتی گل ہوگی چوکے مسیتوں باہر سٹو۔ اے روایت ابو یعلا نے نقل فرمائی ہے، صحیح روایت ہے، من گڑت روایت نہیں۔ مولا علی پاک کنو بھیجیا؟ اپنے پترانو، پتہ لگ گیا حیدری کنو آندے نے۔ اور دوسرا حسینی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ہی بیٹی ہے۔ میں نے کہا اچھا وہ کون سی بیٹی ہے؟ کہ وہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی بیٹی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ کہ جی، تو میں نے کہا ان سے بیٹے بھی ہوئے تھے؟ جی ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہا امام حسن اور مولا حسین۔ میں نے کہا ان دونوں کو بیٹے تو مانتے ہو، نواسہ رسول تو مانتے ہو نا، حضور کے نواسے تو مانتے ہو۔ اب دیکھو ذرا، جب ہوا نا مولا سیدنا عثمان غنی پر حملہ، کیا ہوا؟ میں بتانے لگا ہوں حسینی کسے کہتے ہیں۔ ہاں، میں پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، میری تقریر حضرات اعلان سن لو، میری تقریر او نہیں جیڑی کسے دی طبیعت تے فٹ آ جاوے، میری تقریر او وے جیڑی اللہ دے قرآن تے فٹ آوے گی، مصطفیٰ دے فرمان تے فٹ آوے گی۔ تے او تقریر پسند کریا کرو، یا خدا دی قسم خطیبہ نے ساڈا عقیدے دا بالکل کباڑ کر چھڑیا ہے، دین دا بیڑا غرق ستیہ ناس کر چھڑیا ہے، قوم نو اشعار اور قوم نو کان پہ ہاتھ رکھ کے شعر سنا دینا۔ میں تانوں ببانگے دوہل دس رہا، یہ کوئی دین نہیں، دین قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ انہوں خوشی نال قبول کریا کرو، اُن دے اُتے سمجھیا سوچیا کرو، سوچو بچار کریا کرو، قیاس آرائی کریا کرو۔ ہن میں عرض کرنا چاہنا حسینی کنو آندے نے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے شہزادی امام حسن و حسین مولا عثمان پاک دے گھر دے معاشرے دے بوئے دے سامنے کھڑے نے تلواراں لے کے۔ میں کیا جیڑے مولا علی پاک دے شہزادے نے نا، جنہاں نو تسی آندے ہو حسن و حسین نے، شہزادگان نے، جنتی جوانہ دے سردار نے، بڑے فضائل نے، جنت ہونا دی، ملکیت ہونا دی، سارا کچھ ہونا دا، کائنات ہونا دی، اللہ نے ساری کائنات ہونا دی وجہ تو بنایا۔ میں کہہ تیریاں ساریاں کرنا ٹھیک، لیکن یاد رکھ عثمان غنی دے بوے تے جڑے پہرے دار کھڑے نے انہاں نو حسن و حسین آندے نے، تے سیدنا عثمان غنی دی عزت دا جڑا دفاع کر دے نے انہوں حسینی آندے نے۔ جڑے بوے دے گے کھڑے نے، دیکھو نا، میں آنا جی میں بابا جی دے پیچھے کھڑا، بابا جی تسی جویں کرو گے میں تہاڈی گل مناں گا، تے بابا جی کسے فیصلے چ اونوں جان تے حضرت صاحب اینو پہ جان، بندیاں تے آکھنے وی مولوی دی گل تو پھر گئے نے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ مولا علی پاک دے صاحبزادے شہزادے حسن و حسین تلوار لے کے سیدنا عثمان غنی دے بوئے تے کھڑے ہو کے دس دیتا دنیا والے انو، او دنیا والے ہو، اگر کوئی عثمان دے بارے بکواس کرے گا، اگر کوئی عثمان دے بارے زبان درازی کرے گا، حسن نو بھی عثمان دے بوئے تے پائے گا، حسین نو بھی مولا عثمان دے بوئے تے پائے گا۔ اے وے حسینیت، یہ کیا ہے؟ This is حسینیت، یہ ہے حسینیت، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب آئیے سیدنا عثمان غنی کی وفاداریاں حضور کی اہل بیت کے ساتھ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے جس ویلے آپ دی
شہادت دی خبر ہوئی کہ عثمان قتل ہو گئے نے. عثمان کی ہو گئے نے؟ بولو ذرا عثمان کی ہو گئے نے؟ میری گل دا جواب دیندے رہا جی تاکہ مینوں بھی اپنی تیاری دی خوشی ہوئے. سیدنا عثمان غنی دے بارے افواہ کی ہویا عثمان کا مرڈر ہو گیا، عثمان قتل ہو گیا، گلاں پھیل گیا، افواہ ہو گئیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی. حدیبیہ دا مقام ہے، میرے آقا سارے غلاماں نوں کٹھیاں کر لیا. حضور نے کٹھیاں کر کے تے پھر حضور تھوڑی دیر خاموش ہے. اللہ نے فرمایا جبریل جا ہن قرآن لے کے حاضر ہو جا. جبریل امین حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو جاندے نے. وضحا دے چہرے والیو واللیل دیاں زلفاں والیو مازاق دے کاجل والیو رب دا آرڈر آیا ہے. فرمایا جبریل کی آرڈر آیا ہے؟ آکھیا سونیو ایک تے تہاڈا عثمان شہید نہیں ہویا لیکن فرمایا سونیو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. میرے آقا نے اپنا ہاتھ اس طرح فضائے وچ بلند کیتا. ابو بکر بھی بیعت کیتی، عمر بھی بیعت کیتی، علی بھی بیعت کیتی، طلحہ بھی بیعت کیتی، زبیر بھی بیعت کیتی، بلال بھی بیعت کیتی، حمزہ بھی بیعت کیتی، عباس بھی بیعت کیتی، ابو ہریرہ بھی بیعت کیتی. سارے صحابہ بیعت کیتی تے رب نے اعلان آکھیا فرمایا اے جڑی بیعت ہوندی ہے نا پئی اے کسے رافضی دے نام دی نہیں، اے کسے ملا دے نام دی نہیں، اے کسے مفتی دے نام دی نہیں، یا اللہ کدے نام دی. فرمایا جی دے بارے لوگ اللہ پہ کر دینے عثمان شہید ہو گیا ہے. فرمایا نانا عثمان شہید نہیں ہویا بلکہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا تحقیق اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے او اللہ تے راضی ہو گئے نے جنہاں نے درخت دے اتے درخت دے تھلے ساڈے یار دے ہاتھ دے اتے بیعت کیتی ہے. یا اللہ اے بیعت کدے نام دی ہے؟ فرمایا شرم و حیا دے پیکر دے عثمان غنی دے نام دی بیعت ہے. رسول خدا نے بیعت لئی اپنے غلام عثمان دے نام دی. اور ایک روایت چوندا ہے سیدنا عثمان غنی دا گستاخ سی. کون سی؟ سیدنا عثمان غنی دا. محرم آ رہا تانوں شان اہل بیعت بھی ٹکا کے سناواں گا لیکن صحابہ پاک دا بھی ذکر دھیان نہ سنیا کرو. اے بھی دین دا حصہ جے. یہ دوہاں پاسے دھیان رکھو گے تے بچاں گے. یا موٹر وے تے جائیدا ہے نا، موٹر وے تے سفر کیتا ہے نا، موٹر وے تے سفر کریے نا تے ایک سپیڈ لیمٹ ہوندی ہے، روکن دا ایریا ہوندا ہے. سٹے ایریے تو بغیر روکو تو پچھوں فوری گڈی آ جاندی ہے. حضرت خیر تے ہے وے سمجھ آئی. اے عقیدے دی پٹری ہے. اے تے سجے کھبے دھیان نال ویکھنا ہے کیونکہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اے یاد رکھیا جے ساڈے عقیدے نو چور پے گئے نے اپنے آپ نو جاگو سنیو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ بیعت کروائی. میرے آقا نے بیعت لئی اور آقا دی بیعت کی ہے. فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے جڑے عثمان دے ہاتھ میرے یار نے بیعت لئی ہے نا اے ہاتھ میرے یار دے تے ہے ہی نہیں. یا اللہ اے ہاتھ کدے نے؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے یار دے ہاتھ میرے یار دے ہاتھ نہیں رب العالمین دے ہاتھ نے. کدے ہاتھ نے؟ رب العالمین دے ہاتھ نے. تے بیعت لین والا پھر حاصل کون ہویا؟ اللہ. بیعت کس دوائی؟ اللہ دوائی. کدے نام تے دوائی؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے وے آپ دی ذات والا صفات. پھر دوسرا ابو یعلا نے اس حدیث پاک نو نقل کیتا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک نو تاریخ الخلفاء دے اندر ہی نقل فرماندے نے. کثیر کتب روایات دے اندر، کتب تاریخ دے اندر، کتب حدیث دے اندر اے روایت موجود ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روئے زمین تے اے او واحد صحابی نے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسے نبی دے امتی نو صحابی نو اے شرف حاصل نہیں ہویا کہ اس نبی دیاں دو تیاں کسے صحابی دے نکاح چان. قربان جاواں میرے آقا دے امتی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو روئے زمین تے حضرت آدم تو لے کے محمد رسول اللہ تک اے او واحد صحابی نے جنہ دی نبی دی ایک بیٹی نہیں یکے بعد دیگرے امام الانبیاء دیاں دو تیاں امام الانبیاء نے انہوں اپنے نکاح عطا فرمائیاں نے.
اینے سیدنا عثمان غنی اینے حیا دے پیکر اینے وفا دے پیکر اینے مزار دے پیکر اینے جنت البقیع دے پیکر اینے عشرہ مبشرہ دے اندر اینے چارہ یارہ دے اندر اینے خلفائے راشدین دے اندر تے پھر میری محبت آن دیئے بریلی دے تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم تے لکھیا آپ نے قلم چلایا تے کی فرماندے نے فرمایا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ذو رین جوڑا نور کا ہو مبارک تجھ کو ذو رین جوڑا نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا میرے امام الانبیاء دی ایک بیٹی دا وصال ہوندا ہے سیدنا عثمان غنی غمگین حالت جنے افسردگی دی حالت جنے پریشانی دی حالت جنے مسجد ج بیٹھے نے میرے امام الانبیاء نگاہ نبوت تکیے حضور اپنی دوسری بیٹی نکاح وچ دتی ہے جس ویلے دوسری صاحبزادی دا وصال ہویا ہے سیدنا عثمان غنی پریشان نے میرے آقا فرمایا او دنیا والیو عثمان جنہ ساڑے نال پیار کردہ ہے عثمان جنہ ساڑے نال محبت کردہ ہے عثمان جنی ساڑے نال عقیدت کردہ ہے اللہ دے رسول دیاں 40 بیٹیاں ہوں دیاں اللہ دا رسول یکے بعد دیگرے عثمان دے نکاح وچ دے دیندہ فرمایا اللہ دے رسول دیاں 40 بیٹیاں ہوندیاں عثمان دے نکاح وچ دے دیندا اور سیدنا عثمان غنی دا مقام کیے آخری گل عرض کر جاواں آپ دی شہادت دا وقت قریب ہے قرآن نو جمع کرن والے دا نام عثمان ابن عفان سیدنا عثمان غنی ہے شہادت دا وقت قریب ہے دنیا دا رواج ہے دنیا دا قائدہ ہے شہید جتھے شہید ہوندا ہے جتھے او دے خون دا قطرہ گردا ہے اس تھاں جڑی ہے او جگہ او زمین دا ٹوٹا اس دی گواہی دیندا ہے او دے بارے گواہی دیوے گا زمین دا او ٹکڑا آکھے گا یا اللہ تیرے نام تے نے خون بہایا سی اے دی بخشش فرما دے کسے دی شہادت میدان کربلا وچ ہوندی ہے کسے دی شہادت میدان بدر وچ ہوندی ہے کسے دی شہادت میدان احد وچ ہوندی ہے کسے دی شہادت میدان خندق وچ ہوندی ہے کسے دی شہادت او دے گھر وچ ہوندی ہے کسے دی شہادت حافظ آباد وچ ہوندی ہے کسے دی شہادت صوبہ پنجاب وچ ہوندی ہے کسے دی شہادت پاکستان وچ ہوندی ہے او کشمیریو کسے دی شہادت جموں کشمیر وچ ہوندی ہے لیکن قربان جاوا عثمان غنی تو عثمان غنی جس ویلے شہادت ہوندی ہے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے ظالم نے خنجر مارے آئے عثمان دے خون دا قطرہ قرآن دیا ورقیاتے ڈگیا ہے میں کیا دنیا والے ہو کسے دی شہادت میدان کربلا وچ ہووے میدان کربلا بولے گا کسے دی شہادت مکے وچ ہووے مکہ زمین دا ٹکڑا بولے گا عثمان تیریاں مقدرہ تو قربان جاواں جس ویلے عثمان قیامت دے دن اٹھے گا عثمان دی شہادت وچ اللہ دا قرآن بول پوے گا سیدنا عثمان غنی دی شہادت جس ویلے قرآن دی
کی کر رہے سن؟ قرآن دی تلاوت کر رہے سن، اور پھر خون دا قطرہ قرآن دے اوراق تے ڈگیا تے زمین دا جیڑا حصہ بندہ شہید ہوندا ہے او ٹکڑا بولے گا۔ قربان جاواں سیدنا عثمان غنی آپ دے حیات ہوں کہ جس لے قیامت والے دن اٹھن گے تے کسے دے حق وچ کربلا بولے گی، کسے دے حق وچ مکہ بولے گا، کسے دے حق وچ مدینہ بولے گا، کسے دے حق وچ طائف بولے گا، کسے دے حق وچ کشمیر بولے گا، لیکن قربان جاؤ حضرت عثمان غنی تو کسے دے حق وچ کوئی، کسے دے حق وچ کوئی، عثمان دے حق وچ اللہ دا قرآن بولے گا۔ اے حضور دے صحابہ کرام دیاں زندگیاں نے سوانے حیات، وقت ہوا چاہتا ہے حضرات محترم آخری اعلان غور سماعت فرما لو۔ ساڈی تحریک اہل سنت پاکستان حافظ آباد جدہ بندہ نچیز جوائنٹ سیکرٹری ہے، اس تے اندر سالانہ اجلاس ہے۔ اج بعد از نماز مغرب جامع مسجد صابریہ سراجیہ بجلی محلہ جامع مسجد اعلان سماعت فرما لو، جامع مسجد صدیقیہ بجلی محلہ حافظ آباد دے اندر بعد از نماز مغرب انشاءاللہ عظیم الشان یوم سیدنا عثمان غنی کانفرنس دا انعقاد کیتا جائے گا۔ تمام اہل گاؤں بندہ نچیز دی طرفوں اس بابرکت محفل پاک دے اندر شرکت دی دعوت دیتی جاندی ہے۔ محفل پاک مغرب تو بعد شروع ہو جاوے گی اور انشاءاللہ عشاء ٹائم دعا خیر ہو جاوے گی۔ تمام احباب اس محفل پاک شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرو۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔